محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اگلا جو ہے نا اجتماع پھر 9 بجے شروع کریں، کیونکہ ہو گیا نا لوگ کچھ سوئے رہتے ہیں، تھکے ماندے سو جائے۔ 9 بجے شروع ہوگا انشاءاللہ، تو کوشش کریں باقی ساتھی جو سستی کر دیتے ہیں آ جائیں۔ ماسٹر صاحب کا سوال ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم نے امانت پیش کی آسمانوں زمین اور پہاڑوں کے، نے تو ڈر گئے اور انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا۔ اب امانت تو اب میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ امانت ہے ارادہ، شعور اور عقل ملنا، اور اس کے ساتھ اپنی مرضی سے کسی کام کو کرنا یا نہ کرنا، یہ اختیار جو ہے نا، اور اس کے ساتھ پھر ذمہ داری جواب دہی۔ جو انہوں نے انکار کیا وہ منہ سے نہیں، یہ کہ ان میں گنجائش ہی نہیں، وہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے پیش کر رہے تھے وہ نہ کر سکتے، ابلیس کے ساتھ نہ مل جاتے۔ انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا، یعنی وہ بیچارے اتنے بڑے ہوتے ہوئے عقل سے بھی خالی ہیں، ارادہ بھی ان میں نہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں، مجبور ہیں چلائے ہوئے۔ اور جو فرمایا ڈر گئے، کہا بڑی نازک ذمہ داری ہے کہ اللہ کی عدالت ہوگی تو ان سے پوچھا جائے گا۔ انسان نے اٹھا لیا، یعنی انسان میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل رکھی ہے، ارادہ رکھ لیا کہ اپنی مرضی سے اچھائی برائی کرتا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جواب دہی چمٹی ہوئی ہے۔ جو اپنی سمجھ سے اور اپنے ارادے سے کام کرے اس کو مخلوق بھی پوچھتی ہے کہ کیوں کیا، اچھا تو انعام دیتے ہیں، برا وہ جان نہیں چھڑا سکتا، یار کیوں پوچھتے، کہتے ہیں نہیں، عقل کا ملنا اور ارادے کا حاصل ہونا یہ خود پابند کر دیتے ہیں کہ دوسری سائڈ چھوڑ کر تم نے یہ کام کیا کیا، دو راستے جو تھے یہ وہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں، ترجیح بلا مرجح، بلا وجہ تو نہیں کرتا آدمی، سوچتا کہ اس میں یہ نفع نقصان، تو جواب دہی ہے۔ تو آگے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان ظلوما جہولا، اب اس کا جو کر دیتے نا کہ یہ اس وقت جب اس نے اٹھایا ظالم جاہل تھا، یہی غلط بات ہے، ظالم جاہل تھا نہیں، اور نہ یہ سارے انسانوں کی بات ہے۔ قرآن مجید جیسے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، بات عام ہوتی ہے، مراد خاص لوگ ہوتے ہیں جو اب نہیں نہ اس امانت کا حق ادا کر رہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق فاجر، ان انسانوں کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ زیادہ تعداد انسانوں کی جو ہے وہ ظالم اور جاہل ہے، اتنا بڑا بوجھ ہے سر پر اور اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں، ایسے گناہ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے دوزخ میں جائیں گے، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور جہولا کہ نہیں سمجھتے کہ ہم کتنا خطرناک یہ قدم اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات تھا نہیں ہے، اور وہ بھی زیادہ لوگ جو اچھے ہیں ان کی بات نہیں۔ اور آگے ہے بیان کر دیا کہ گروہ بن گئے، اس اختیار کے بعد کچھ منافق اور مشرک ہو گئے، کچھ سچے مومن ہو گئے، ان کا اللہ تعالیٰ نے انعام بھی بیان کر دیا۔ کہاں ہے وہ آیت؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جی لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اب اس امانت کو اٹھانے کے بعد، یہ ذمہ داری عائد ہونے کے بعد، جو منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، مشرک مرد اور مشرک، ان کو تو اللہ عذاب کرے گا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو ایمان لائیں گے، برائی وہ بھی کر سکتے تھے مگر انہوں نے اللہ کا حکم مانا، نیک بن کر رہے، ان پر اللہ نظر کرم کرے گا، ان پر رحمت کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ان کے لیے فرمایا اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سارے گروہوں کا الگ الگ انجام بیان کر لیا۔ تو ان جو فرمایا ظالم جاہل ہے کہ اب زیادہ لوگ جو ہے نا وہ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اور جہالت کو اختیار کی اور صحیح راستے بنے۔ یہ کانا ناکسار، کانا تامہ ماسب لکھ رہے ہیں قرآن پاک میں، کہیں اس کا معنی تھا آتا ہے، کہیں اس کا معنی ہے، ہر وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے آتا ہے کان اللہ غفور رحیمہ۔ اب ترجمہ کریں جہاں جہاں کانا کہ اللہ تھا، اب وہ ہندو پنڈت نے بھی یہی کہا، قرآن کہتا ہے اللہ تھا، یعنی اب غفور رحیم نہیں، یہ بیوقوفی تھی۔ عربی زبان جانتا ہوتا وہ ناقصہ اور ہوتا تھا والا، ہے جو ہے نا یہ ہر وقت کی بات ہے، اب بھی ہے اور آگے بھی ہوگا، اور زیادہ انسانوں کی بات ہے، جو ایسے نہیں ہیں ان کے لیے انعام ہی ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے یہ سوال کر لیا۔